صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشاکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں عطا ہوئیں اسے دنیا و آخرت کی خیر عطا ہوئی: اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا دل، ذکر سے تر زبان، مصائب پر صبر کرنے والا جسم، اور جان و مال و آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ نے خاص طور پہ رہنا ہے، جو پاکستانی باہر بستے ہیں وہ بھی، بلکہ خاص طور پہ جو معاشی پالیسیز کو بنانے والے ہیں وہ تو خاص طور پہ آج ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آج اسلام کی معاشی تعلیمات پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور بہت کچھ آج آپ کو سمجھنے کو ملے گا جو آپ ویسے شاید نہیں سمجھنا چاہتے. ناظرین کرام، سرمایہ دارانہ نظام کی تباہ کاریاں، پلاسٹک منی کی مصنوعیت، خود غرضانہ اور مفاد پرستانہ طرز عمل وہ بنیادی ناسور ہیں جس نے فرد سے لے کر قوموں تک کو مکمل طور پر نگل لیا ہے. دولت سمٹ کر چند افراد کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. یہ وہی دنیا ہے ناظرین جہاں صرف ایک ایلن مسک کی حالیہ نیٹ ورتھ جو ہے آپ سن کے انگشت بدندہ رہ جائیں گے، $300 بلین ہے. یعنی 22 کروڑ کی آبادی کے پاکستان جیسے ملک کے کئی ممالک ناظرین اگر ان کی جی ڈی پی آپ ملاتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے اس کی نیٹ ورتھ بنتی ہے. غریب غریب سے غریب تر اور امیر امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے انسان کی زندگی کے معاشی پہلو کو نہ صرف باقاعدہ ایڈریس کیا بلکہ اس میدان میں فرد سے لے کر ریاست تک انتہائی صاف ستھرا اور متوازن معاشی نظام قائم کر کے دیا. حلال اور حرام کے فرق کو بنیاد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں سوسائٹی کو ایک ایسا سپر اکنامک سسٹم دیا، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا سہارا بنا کر تجارت کے اور دیگر شعبوں کے راستے کھولے اور ریاست مدینہ کی بنیاد مضبوط معاشی نظام پر رکھی تاکہ فرد ہو یا ریاست وہ کسی کے محتاج نہ ہو، کوئی طاقت ان کی معیشت پر غالب نہ آئے، ان سے کوئی اپنے مفاد کے لیے کبھی بھی ڈو مور کا مطالبہ نہ کریں. ناظرین کرام، اسلام معاشیات کا بنیادی ڈھانچہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ مغربی معاشیات سے وہ یکسر مختلف ہے. مغربی معیشت کی طرح اسلام دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو جائز نہیں سمجھتا. اسی طرح مغربی معاشی تعلیمات میں اخلاقیات کا کوئی کردار نہیں بلکہ وہاں معیشت میں خود غرضی جائز ہے، جبکہ اسلام اس ضمن میں اخلاقی پابندیاں لگاتا ہے. ناظرین کرام، سماجی برائیوں، بدعنوانیوں، معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کی بنیادی وجہ معاشی ناانصافی اور معاشی عدم توازن ہے جسے اسلام مکمل طور پر رد کرتا ہے. جدید معاشی نظریات اور معاش کے اسلامی احکام میں تمیز اور فرق یہ ہے کہ مادیت پرستی معیشت ہی کو انسان کی زندگی کا مقصود اور منتہا قرار دیتی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بقدر ضرورت طلب معاش سے کوئی فرد بشر مستغنی نہیں. لیکن اسی کو انسانیت کی معراج سمجھنا ہرگز جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان اسے
اپنی کامیابی اور ناکامی کے لیے معیار قرار دے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی اسلام کا معاشی نظام ہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام مال کو منجمد کر کے، بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں، یعنی ایک طرف تو فرد کو اسلام کھڑا کرتا ہے، ایک طرف وہ سوسائٹی کو کھڑا کرتا ہے، نیشن کو کھڑا کرتا ہے، قوم کو کھڑا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میکینزم دیتا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، کہ اسلام مال کو منجمد کر کے سڑے ہوئے تعفن زدہ خون کی طرح نہیں کرنا چاہتا ناظرین، جس کا کام سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں، بلکہ انسانی معاشرے کی شریانوں میں اسے رواں دواں رکھ کر انسانی معاشرے کے جسم کی بہترین نشو و نما بھی چاہتا ہے۔ یعنی اس سے اچھا مذہب اور اس سے زیادہ بہترین فارمولا اور اس سے اچھا نظریہ کوئی ہے تو لا کر دکھائیں کہ ایک ہی وقت میں مال کو بھی پاک کر دیا گیا، معاشرے میں معاشی توازن بھی قائم ہو گیا، اور آخرت کا بہترین سودا بھی ہو گیا کہ مال بھی اللہ کا، دیتا بھی اللہ ہے، پھر اسی مال سے قرض حسنہ بھی خود مانگتا ہے، اور پھر اپنے لیے نہیں مانگتا بلکہ آپ ہی کے احبہ کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خلق کے لیے، اور پھر بات یہاں ختم نہیں کرتا ناظرین، بلکہ پھر اس قرض حسنہ کو خود وصول کرتا ہے، اسے اون کرتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، پھر اسے بڑا چڑھا کر لوٹاتا ہے، اور لوٹاتا بھی ایسا ہے ناظرین کہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے اور آخرت میں بھی لوٹانے کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اس کا وعدہ مکمل طور پہ سچا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارے پالنہار نے اپنی صفت کی ایک رمق بندے میں منتقل کر دی کہ بندہ بنیادی طور پر مال پر ناک کی طرح بیٹھ کر جہنم کی آگ نہ آئے، اسے منع کیا، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے ایک بہترین معاشی میکینزم کو قائم کرے۔ بس بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے سود سے دور ہو کے، یعنی اکانومی کو سود سے مکمل طور پہ دور کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے ہتھیار نہ اٹھا کے ایک ایسے نظام کو قائم کیا جائے جہاں پر دولت کی ترسیل سب کے لیے ہو، اس کی تقسیم سب کے لیے ہو۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام ایک مکمل ظاہر ضابطہ حیات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، زندگی کے ہر پہلو کو اسلام نے مکمل طور پہ واضح بھی کیا، اس کو صرف ایڈریس نہیں کیا، یعنی اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسلام کی جو معاشی تعلیمات ہیں، قرآن پاک بنیادی طور پہ ہمیں جا بجا اس بارے میں بتاتا ہے، ذرا کمپریہنسو گفتگو کیجئے کہ اسلام فرد سے لے کے نیشن تک کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جو لفظ معیشت ہے اس حوالے سے حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو بیسیکلی معیشت کی تعریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ معیشت دراصل رزق کو تلاش کرنے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کا نام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے سینکڑوں آیات کریمہ موجود ہیں جن میں اللہ رب العزت نے معیشت کے اصول و ضوابط کو بیان فرمایا۔ لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا، کہ اسلام میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا جو بیسک پرپس بیان کیا گیا ہے وہ ہدایت اور اخلاقیات کو سنوارنا ہے، لہٰذا قرآن مجید کو اس تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کوئی معیشت کی کتاب ہے، بلکہ یہ بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے، کتاب اخلاقیات ہے، اور اس کا مین جو آبجیکٹو ہے وہ انسان کے اخلاق کو جو ہے درست کرنا اور اسے راہ ہدایت کی طرف لے کر آنا۔ اس ضمن میں وہ معیشت کے اصول بھی بیان کرتا ہے، سیاسیات کے اصول بھی بیان کرتا ہے، اور دیگر جو شعبہ ہائے زندگی ہے ان کے اصولوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کریمہ معیشت کے حوالے سے خاص طور پر ہیں، ان کا اگر ہم خلاصہ جاننا چاہیں تو چند آیات کریمہ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کروں گا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ایک بنیادی اصول یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یعنی معیشت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ معیشت میں چونکہ تبادلہ مال
ہوتا ہے، ایک مال دوسرے کی طرف جاتا ہے، دوسرے کا مال جو ہے پہلے کی طرف آتا ہے، تو اس تبادلے مال کے اندر باطل جتنے بھی طریقے ہیں جن میں سود ہے، رشوت ہے، دھوکہ دہی ہے، کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، ملاوٹ ہے، ان سب کی نفی کر دی گئی اس ایک آیت کریمہ کے اندر۔ یعنی میکرو لیول پر اگر ہم اسلام کی معیشت کے حوالے سے ہدایت کو دیکھیں تو میکرو لیول پہ جو ہے ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ سب سے بنیادی فیکٹر اس میں یہ ہے کہ اس میں باطل طریقے سے مال نہیں کھایا جا سکتا۔ یعنی اسلام نے مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک یہ بتا دیا کہ حلال اور حرام کے فرق کو آپ نے واضح رکھنا، یہ بنیادی بات۔ ہاں جی، تو الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر ہاں تجارت کرتے ہوئے باہمی رضامندی کے ساتھ ود میوچل کانسنٹ ایک دوسرے کے لیے جو ہے یہ رواں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورہ الزخرف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے ان کی زندگانی میں معیشت کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے اپنا حصہ لے سکے۔ درست۔ تو اس آیت کریمہ میں معیشت کا ایک بنیادی اصول ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حق معیشت میں سب برابر ہے۔ معاشیات کا جو حق ہے شریعت مطہرہ نے اور اسلام نے سب کو برابری کے ساتھ دیا ہے، لیکن درجات میں فرق ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جو ہے نوکر ہے تو کوئی مالک ہے، کوئی مالک مکان ہے تو کوئی کرایہ دار ہے۔ یہ معیشت کے اندر فرق کو اسلام نے تسلیم کیا ہے اور اس کا مین آبجیکٹو یہ بیان کیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے وہ کام لے سکے۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک دو جملوں میں سوال ذہن میں آ گیا، وہ کہیں نکل نہ جائے۔ جیسے میں نے ایلن مسک کی مثال دی، اب اس وقت $300 بلین کی اس کی جو ہے نیٹ ورتھ بنتی ہے۔ اسی طرح سے جیف بیزوس کی آپ بات کرتے ہیں تو قریب میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو اس وقت جو آج کل کی جو فگرز تھیں وہ $196 ارب کی اس کی جو ہے وہ اپنا نیٹ ورتھ بنتی ہے۔ اسی طرح بل گیٹس جو ہے وہ $136-40 ارب پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جو پیسہ چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دیتا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو درجات کا فرق جو اس آیت کریمہ میں سورہ زخرف کی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، اس فرق کو اتنا بڑا فرق نہیں، یعنی اسلام نے اتنے بڑے فرق کو نہیں تسلیم کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں اسی پر کیونکہ آپ نے آیت کا حوالہ دیا، میں عرض کروں کہ اس فرق میں توازن پیدا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے بہت سارے اصول دیے ہیں، جیسے زکوٰۃ کی تقسیم، مال فے کی تقسیم، مال غنیمت کی تقسیم۔ کیوں کہ اللہ نے سورہ الحشر کے اندر ایک اور ضابطہ بیان فرمایا، جو ان دونوں کو ملا کر ہم جب معاملے کو سمجھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی تقسیم دولت کے حوالے سے اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں ڈیزرونگ لوگ بھی آ جاتے ہیں، جن میں دیگر معاشرے کے افراد آ جاتے ہیں، ان کا مین آبجیکٹو کیا ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت تمہارے چند امیروں کے ہاتھوں تک جو ہے وہ محدود نہ ہو جائے۔ اب اسلامی معیشت کے اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب ہم اس پر کام کرتے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص جو ہے جو اربوں میں کھیل رہا ہو اور دوسرے کے پاس جو ہے ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو۔ اگر ہم اسلامی معاشی اصولوں کو جو قرآن نے بیان کیا ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے معیشت کے معاملات کو آگے لے کر چلیں گے تو فرق تو ہمیں نظر آئے گا، لیکن وہ فرق بہت زیادہ نظر نہیں آئے گا، اتنا نظر آئے گا جس کو معاشرہ تسلیم کرنے پر راضی ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی کمپریہنسو گفتگو۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کو بڑھاتے ہیں، اور مجھے بتائیے اپنا ڈاکٹر صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہر مدینہ پاک کو مدینہ منورہ بنایا تو آپ نے سب سے پہلے ایک پراپر معاشی نظام کو اسٹیبلش کیا آپ نے، اور ظاہر ہے اس کی کچھ میں نے اشارے کیا، باقی اس پہ گفتگو فرمائی۔ تو احادیث کی روشنی میں ذرا یہ بتائیے کہ اسلام کس طرح کا معاشی نظام چاہتا ہے اور سرکار علیہ السلام نے کس طرح سے معاشی نظام کو اسٹیبلش کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ جنید صاحب، اسلام کس طرح کا معاشی نظام چاہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ انسانیت کے لیے اگر معاشی نجات ہے تو صرف اسلام کے اندر ہے۔ واہ! وہ اس طرح دیکھیں، مکہ میں جب دعوت دین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز فرمایا، احادیث پاک میں ہمیں اس طرح کی روایات ملتی ہیں کہ وہاں مکہ کی گلیوں میں گداگر بھی ہوتے تھے، لیکن جب ریاست مدینہ کام ہوئی وہاں کوئی گداگر نظر نہیں۔ واہ! یعنی پھر وہ وقت آیا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اب دیکھیں یہ کیا سوسائٹی تھی، یہ کیسے سوسائٹی بنی۔ یہ ایک وہ مقصد ہے، آبجیکٹو ہے۔ اب جتنی مرضی باتیں کر لیں، واہ، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟
واہ. دیکھیں کسی نے کہا جی ہم فلاں ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو گیا، کیا وہاں ساری محتاجگی ختم ہو گئی؟ نقطۂ شرع مبین این است و بس، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس. علامہ نے کہا شریعت کے نافذ ہونے کا ایک ہی لٹمس ٹیسٹ ہے کہ اس سوسائٹی میں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات، کیا اچھی تو بات. آپ مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی کو کمپیئر کر لیں، قبل از اسلام سوسائٹی کیا تھی درست، اور بعد میں کیا تھی درست. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا معاشی نظام تھا جو آپ نے قائم فرمایا. بالکل ٹھیک. جس معاشی نظام کی آپ سے بات کرتے ہیں، آپ تعلیم دیتے ہیں اور قرآن مجید ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ کچھ ویلیوز پر اور کچھ اصولوں پہ کھڑا ہے. وہ کیا صاحب نے بڑی روشنی ڈالی. آپ سے جب اس سوسائٹی میں آپ کا تعارف شروع ہوا تو صادق اور امین سے تعارف شروع. درست. صادق اور امین آپ کی پوری زندگی کے جن دائروں سے بہت زیادہ متعلق ہے ان میں معیشت شاید سر واہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، سر فہرست معیشت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جب اگر آپ آپ معیشت کو نکال دیں تو صادق اور امین کی اپلیکیشن کے لیے آپ کو بہت کم زندگی سے بہت اچھی مثال ہے، بہت اچھی مثال. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت آپ کی سوسائٹی کا وہ حصہ ہے جو ڈائریکٹ لنک کرتا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ، آپ کی موریلٹی کے ساتھ، آپ کی ویلیوز کے ساتھ اور آپ کے مقاصد کے ساتھ. دوسری بات جنید اسی لیے کہتے ہیں نا کسی کو جانچنا ہو تو یا تو اس کے ساتھ معاملہ کر لو یا اس کے ساتھ کھانا کھا لو. تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا. زبان سے باتیں کہنا بڑا آسان ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا. نیکی تو تب بنے گی جب کچھ خرچ بھی کرے گا. واہ واہ واہ. نیکی کی بات کہنا ہو رہا ہے اور نیکی کو نیکی کر کے دکھانا خرچ کرنے سے بنتا ہے. درست درست. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ سسٹم کی حیات پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں جنید صاحب، کیونکہ ایک ہے حدیث اور ایک ہے اس کا ایک عملی مظاہرہ بھی آپ کی حیات پاک میں، تو آپ دیکھیں گے کہ انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک اللہ رب العزت نے دعوت دین کی پوری جد و جہد میں کہیں بھی معیشت کو اگنور نہیں ہونے دیا. دیکھیں ابتدائی زمانے کی سورہ ہے سورہ والضحیٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. انفرادی زندگی میں معاشی استحکام کی بات ہو رہی ہے. میرے رسول آپ کو ہم نے نادار دیکھا تھا تو ہم نے غنی کر دیا. آہا. یہ انفرادی زندگی ہے. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے کیا کیا؟ مواخات قائم کی. یہ اجتماعی زندگی ہے کہ دین کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے سوسائٹی کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ضروری. درست. اور جنید صاحب اگر آپ اسلم کے حیات پاک دیکھیں تو آپ کی زندگی کا جو پہلا بڑا سٹیپ ہے پبلک سٹیپ، پبلک جو سطح کا جو اقدام ہے وہ معیشت سے متعلق ہے. درست. وہ حلف الفضول ہے. درست. جب حلف الفضول ہوا یہ وہ معاہدہ تھا جو مکہ کے دستگیروں جو زیر دست لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے حقوق کے لیے تھے اور آپ اس کا حصہ تھے. اور اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ صرف 16 سال. درست. اور اس کا یہ حصہ ہے پورا بیان کرتے کرتے کہ ہم کیا کریں گے. ہم کمزوروں کو حق دینے کے لیے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے کے لیے جست واحد اور دست واحد بن جائیں گے اس وقت تک، ٹھیک ہے، جب تک سمندر اپنے ساحلوں کو بھگوتا رہے گا اور جب تک ہیرا و سبیرہ پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. اینڈ کس پہ کیا؟ وَعَلَى التَّعْسِ فِي الْمَعَاشِ. ہمارا اصول یہ ہوگا کہ معیشت مساوات پہ قائم ہوگی. کیا بات آگے بڑھاتے ہیں. میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ پایا، ہم اتنے معذرت خانہ رویوں میں کیوں مبتلا ہو چکے ہیں؟ اسلام نے سود کی سختی سے ممانعت کی، کیوں کی ذرا یہ بتائیے. دوسرا یہ کہ تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک مجھے نظر آتا ہے کہ سبھی کے سب جو ہیں وہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ سود کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یعنی 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو اس بات کا تصور پیدا کرے کہ جی ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے باقاعدہ جنگ کر رہے ہیں تو سروائیول کیسے ہوگی؟ ہم تو انہی کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں. تو کیا وجہ اور کیسے نکلیں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جنید اقبال صاحب آپ کا، اس پروگرام کی پوری ٹیم کا، چینل 92 کا بہت زیادہ میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میں اپنے حصے کی بات کر سکوں اور ناظرین تک پہنچا سکوں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سر دیکھیں، چونکہ ہم نے باقی کے دو مہمانوں نے بھی کافی ڈیپتھ میں معیشت اور اقتصادیات کے اوپر بات کی، کچھ کانسیپٹس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا، لیکن جو بیسک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری انسانی ہسٹری ہے نا، جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہاتھ تو انسان کو کہا گیا یہ ایک سیاسی جانور ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اینیمل. اس کے بعد کہا گیا ایک سوشل اینیمل ہے. آج کے دور میں کہتے ہیں انسان ایک اقتصادی جانور ہے، یعنی اکنامک اینیمل ہے. یعنی ہمارے ارد گرد ایک پورے کا پورا جالا، ایک نیٹ ورک مٹیریلزم کا بائی ڈیزائن بنایا گیا. اور یہ جو جس طرح آپ نے بھی فرمایا، یہ جالا ابھی نہیں بنایا گیا. یہ 1944 کے بعد بریٹن ووڈ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز بنائے گئے، 1945 کے بعد UNO بننے کے بعد جس میں IMF آتا ہے، ورلڈ بینک آتا ہے، جنرل ایگریمنٹ ٹیرف اینڈ ٹریڈ آتا ہے، WTO آتا ہے، پھر 1989 میں ایک ادارہ بنا جو آج ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، FATF، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. مستقل اس کی تلوار لٹکی ہوئی ہے.
تو میں اکثر کہا کرتا ہوں, بلکہ اپنے طلباء سے بھی کہا کرتا ہوں, the world in which we are living, it is not by default but by design. اس کے ڈیزائن کو سمجھنا ہے. اس کا مطلب آج کی جو دنیا ہے, یہ جو اکنامک ورلڈ آرڈر ہے, اگر اسلامی ممالک اور مسلمان بحیثیت انفرادی اور اجتماعی اس نظام کو سمجھ لیں تو اس نظام میں کچھ ایسے لوپ ہولز ہیں جس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا جو نظام ہے, اسلامی نظام ہے, اس کو کسی حد تک سکسیسفل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس نظام کی خامیوں کو نہیں جانیں گے, بلکہ دیکھیں جس طرح ویسٹرنائزیشن آف کلچر ہوتا ہے نا, ہمارے یہاں ویسٹرنائزیشن آف اکانومی ہے, ویسٹرنائزیشن آف کیپٹلزم ہے, ہم تمام کی تمام برائیوں کے ساتھ اس کو اپنے پاس سمیٹ لیتے ہیں. جس طرح اسلام کے اکنامک جو پرنسپلز ہیں, اس میں 4 کور پرنسپلز یہ ہیں کہ آپ نے جو بھی اقتصادی یا معیشت کا نظام لینا ہے, اٹ شوڈ بی سفائس فار ایوری ون, یعنی سب کے لیے ہو اور پورا ہو. دوسرا امپورٹنٹ سسٹم یہ ہے کہ اکامولیشن آف ویلتھ ان ناٹ اے سنگل ہینڈ, کسی ایک ہاتھ میں یا کسی ایک جماعت کے پاس سارا پیسہ جمع نہ ہو جائے. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اپرچونٹی فار آل, تمام لوگوں کو موقع ملے, یعنی یہ کیمرہ مین بھی, یہ ٹیکنیشین بھی, اس سیٹ کو ڈیزائن کرنے والے بھی, میں بھی, آپ بھی اور اس چینل کے مالک بھی, تمام کو موقع ملے کہ پاکستان یا اسلامی اقتصادی نظام میں ہم گرو کر سکیں. اور آخری امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سٹرکچر یا سسٹم پروموٹ نہ کیا جائے جس سے اسلام کا جو کانسیپٹ ہے, جس میں دیکھیں نا اسلام حلال اور حلال کے گرد ایک واضح گلف, ایک لائن کریٹ کرتا ہے. آپ نے ابھی فرمایا کہ جو سودی نظام ہے اس وقت پوری دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو انٹرپریٹیشن آف ریلیجن کی ہے وہ مذہب تک رکھی, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دین کو ہم بیچ میں سے نکال چکے ہیں. یعنی معیشت راہ جو چیز ہے وہ اسلامک پولیٹیکل, اسلامک اکنامک, اسلامک سوشل, اسلامک انڈیویجول, اسلامک کولیکٹیو سسٹم ہے. اس سسٹم سے ہم باہر نکل آئے ہیں, صرف ہم عبادات کرتے ہیں, اور جو دین ہے یعنی جو پورے کا پورا وے آف لائف ہے وہ ہم نے ویسٹ سے لیا, تو اکنامک سسٹم بھی یعنی ہم ریچولز پہ کھڑے ہوئے ہیں جو پریکٹیکلزم ہے اس سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اچھا ایک چیز جو بڑی خاص ہے, آپ دیکھیے کہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہو رہی ہے. درہم و دینار سے نکلے تو سلور اور گولڈ میں, مطلب اس سے پہلے بارٹر سسٹم, اس کے بعد سلور اور گولڈ میں, اس کے بعد پیپر منی, اب پلاسٹک منی. یعنی پوری دنیا ایک کھوکھلے اور مصنوعی جال کے اندر ایک ایسا بلون ہے جو کسی وقت بھی برسٹ ہو جائے گا. سر یہ میں نے ریکویسٹ کی نا کہ جو برٹن ووڈ انسٹیٹیوشن ہے, اگر ان کی تاریخ پڑھے نا, اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر فرمایا ہے, دے رہے ہیں جو تمہیں رفاقت کا فریب, ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. ابھی تو آپ نے ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا نا کہ پہلے تو ایک پراپر بارٹر سسٹم تھا, پھر اس کے بعد گولڈ یا سلور کا سسٹم آ گیا, ان کائنڈ سسٹم آ گیا, پھر بیچ میں کچھ عرصہ سسٹم 1930s کے بعد سسپینڈ ہوا, پھر کرنسی کا سسٹم آیا, اس کے بعد پھر ابھی لیٹسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو پلاسٹک منی ہے, اب ہم اس سے بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں, اب بٹ کوائن آ گیا ہے, اب ڈیجیٹل اکانومی آ گئی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اب آپ ان کے پورے نیٹ ورک آف ایول کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو ایک طرف ادارے ہیں جو پورے کے پورے نظام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ممالک جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کا نیٹ ورک بن گیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کے اوپر ریسٹرکشنز, ریزرویشنز اور اس طرح کی سینکشنز لگ سکتی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ کاروبار کیسے کریں گے. اور نمبر 3, آپ کے اوپر اس وقت سوشل, پولیٹیکل, اکنامک جو کلچرل انویژن کر دی گئی ہے میرے آپ کے ذہن میں, میرے آپ کی معیشت میں, اس پورے کے پورے نظام میں, اس کو ریبٹ کرنا ہے ہم نے اسلام کے ایک پختہ نظام کو انٹروڈیوس کروا. 2 باتیں مختصر, پھر مجھے وقفے پہ جانا ہے. 57 اسلامی ممالک کی جیسے صورتحال ہے, ہم نارملی معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے, ہم یا تو جال میں پھنسے ہوئے ہیں یا بیگرز ہیں. بالکل چوزرز کا آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں. بالکل ٹھیک. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود سے نکلے کیسے, اور اب آپ دیکھیے پریکٹیکلی اسپیکنگ لوگ نکلنا بھی نہیں چاہتے, اسلامی ممالک نکلنا بھی نہیں چاہتے, اسی سسٹم کا ایک حصہ بن کے رہنا چاہتے ہیں. سر دیکھیں سروائیول کیسے ہوگی؟ سر اس کے لیے سب سے پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا صحابہ کرام کی, تو ان کے اندر جو اسپرٹ, جو روح, جو جذبہ تھا, اگر وہ جذبے کا کچھ حصہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کے بارے میں کوئی کام یا بات کر سکتے ہیں. میرے اور آپ کے جذبات یا اس پروگرام سے پاکستان کے نظام پہ شاید کچھ حد تک افیکٹ ہو جائے, لیکن ہمارے جذبات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں تو سسٹم بھی ان کے ہیں اور امپلائیز بھی ان کے ہی یہاں پہ آتے ہیں اس سسٹم کو نفاذ کرنے کے لیے. پھر اس سسٹم کو ڈکٹیٹ بھی باہر سے کیا جاتا ہے, اور پھر ہم میں سے بھی کچھ لوگ امپلائی وہیں گئے, اور پھر
اپنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں کیا پرابلم ہے اگر سسٹم یہ والا آ رہا ہے اور چل رہا ہے. اس کے برعکس آپ باقی ممالک کو دیکھیں, جس طرح اسکینڈینیوین سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں, جس طرح ہم چائنیز سوشلزم کو دیکھتے ہیں, تو وہ فلی امپریس نہیں ہے ویسٹ کے نظام کے ساتھ. انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے. مفتی صاحب ایک بات بتائیے, اسلام نے ایک بہت ہی بیلنس سوسائٹی کی بات کی ہے, ایک انتہائی متوازن معاشرہ قائم کرنے کی بات کی, اور یہ ظاہر ہے کیوں کی ہے, اس پہ ذرا آپ کلام فرمائیے. دوسرا یہ کہ اس کے تقاضے کیا ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اسلام نے ایک بڑی بنیادی بات کی ہے کہ یہ آپ کی ڈوز کا ایریا ہے, یہ آپ کے ڈونز کا ایریا ہے, یہ آپ کے لیے حلال ہے, یہ آپ کے لیے حرام ہے. یعنی آپ نے ایسا نہیں کہ گاڑی کے ایکسلریٹر پہ ایسا پیر رکھنا ہے کہ پھر حلال حرام کی ساری تمیز ختم ہو جائے اور پھر ترقی کی شاہراہ کے لیے آپ کچھ بھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کرتے رہیں. بتائیے. جنید بھائی, میں آپ کے سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے کنٹینیوشن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی معیشت جس میں جو سود کو سب سے زیادہ ایلیمینیٹ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اچھا, اب اگر ہم 2008 میں جو انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس آئے, بین الاقوامی مالیاتی بحران جس کو ریسیشن کا نام, کساد بازاری کا نام دیا گیا, اس کے بعد تو پریکٹیکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ دنیا کو اب سودی نظام کی پہلے بھی ضرورت نہیں تھی, اب تو بدرجہ اولا ضرورت نہیں ہے, اور دنیا کی معاشی ناکامیوں کے پیچھے جو سب سے اہم عنصر یا فیکٹر ہے وہ سودی نظام ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ کہتے ہیں کہ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء, کہ عظمت تو یہ ہے کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ کو ایکسیپٹ کریں. درست. مجھے یاد ہے 2008 میں جب یہ ریسیشن آیا تو اس زمانے میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں, تو اس وقت کے جو عیسائیت کے جو سب سے بڑے مذہبی پیشوا, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ the banks should look at the ethical value rules of Islamic finance to restore confidence amongst their clients at a time of global economic crisis. یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اب آئندہ اگر ہم اس طرح کے کرائسس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان معاشی اصولوں کو اپنانا پڑے گا کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. اسی طرح مجھے وہ بھی وقت یاد ہے ان دنوں کہ اسپین میں, فرانس میں اور دیگر ممالک میں لوگ جو ہے باہر نکل پڑے اور انہوں نے پلے کارڈز لیے ہوئے تھے, اور لکھا کیا تھا ان پلے کارڈز پر, لیٹ اس بینک دا مسلم وے, کہ اب ہمیں بینکنگ کا نظام اسلام کے طریقہ کار کے مطابق چاہیے. مطلب آپ دیکھیں نا, بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ 1450 برس پہلے اتر گئی نا آیات کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی اعلان جنگ ہے. تو مجھے بتائیے جن کے خلاف اللہ اور اس کے رسول مطلب اعلان جنگ فرمائے وہ کیسے مطلب سروائیو کر سکتے؟ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں, مسلم ممالک, وہ اس طرف کیوں نہیں آتے. اس کی بنیادی وجہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ ایک خوف ہے, ایک انجانا سا خوف ہے. قرآن مجید میں جہاں معیشت کے اصولوں کو بیان کیا گیا, سورہ البقرہ میں اسپیشلی, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کا بھی ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے ہم مزید دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے, افلاس سے ڈراتا ہے, اور پھر تمہیں غلط کاموں کی طرف لے کر آ جاتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, جبکہ تمہارا رب تمہیں اپنی مغفرت اور اپنے فضل کی دعوت دیتا ہے, اور فضل سے مراد یہاں پر اسپیشلی معیشت ہے. سر آپ دیکھیں نا, مشرف صاحب کے دور تک آپ 6000 ارب روپے کے آپ مقروض تھے, آج صورتحال 40,000 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے صاحب, 40,000 ارب روپے. بات وہی ہے کہ اصل چکانا تو بات کی بات ہے, ہم تو سود در سود مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ سود کا جو انجام کار ہے وہ قلت ہے اور رسوائی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں. جب یہ ملک بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پہلی تقریر جب انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے انوگریشن کے موقع پہ کیا تھا, اس وقت بھی انہوں نے اس بات کو انڈیکیٹ کیا تھا, کیونکہ پاکستان کو معرض وجود میں لانے کا مقصد اعلیٰ یہی تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام کا نفاذ جو ہے وہ کھل
کر کیا جائے. آپ نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس ملک میں وہ معاشی نظام ہونا چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول نے دیا, اور ہم نے اس سے انحراف کیا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا. اچھا مجھے یہ بتائیے اب متوازن معاشرہ کیسے قائم ہو؟ بھائی بات یہ کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اس کا دیکھیں آغاز جو ہے نا وہی کہ اسلامی معاشی اصولوں کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ, اور وہ ہے اس سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, تاجر سے لے کر ایک عام صارف تک کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی معاشی اصول کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرمایا کرتے تھے, بازاروں میں, مارکیٹوں میں, منڈیوں میں بھی جایا کرتے تھے. تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں, کسی تاجر سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے تجارت کے حوالے سے جو معاشی اصول اسلام نے دیے ہیں ان اصولوں کو سیکھا؟ اگر کوئی تاجر کہہ دیتا نہیں, تو آپ کیا فرماتے کہ لا یقعد فی سوق المسلمین من لا یعرف الحلال والحرام, کہ مسلمانوں کے بازار میں, مارکیٹوں میں وہ شخص نہیں بیٹھ سکتا جس کو حلال و حرام کی تمیز نہ ہو. آج مجموعی طور پر کسی میں کم کسی میں زیادہ, لیکن مجموعی طور پر پوری قوم اس کمی کا شکار ہے. ایک شخص معذرت کے ساتھ, ویسے مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے, پتہ سب کو ہے حلال کیا حرام کیا ہے, لیکن وہ بات ہے دنیا کی چاہت اس حد تک غالب ہو چکی ہے کہ دنیا ہی میں غرق ہو کے رہ گئے ہیں کہ بس مال آنا چاہیے. نہیں یہ بھی ہے, یہ دیکھیں کچھ تو اخلاقی پہلو ہوتے ہیں نا, اخلاقی پہلو کے اعتبار سے تو سبھی کو پتہ ہے حلال و حرام کے بارے میں, لیکن میں عرض کرنا چاہوں کہ جو بنیادی اصول ہیں, بنیادی اصول کیا ہے کہ تجارت آپ کو کیسے کرنی ہے, شراکت کیسے کرنی ہے, مداربت کیسے کرنی ہے, تجارت کرتے وقت کن کن بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے. یہ ٹھیک ہے اخلاقی پہلو کیا ہے کہ ملاوٹ آپ کو نہیں کرنی ہے, جھوٹ آپ کو نہیں بولنا ہے, یہ تو ہے, یہ اس حوالے سے سب کو پتہ ہے, اویئر ہے. اللہم صلی علی زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین. ڈاکٹر صاحب آخری میں فائنل نوٹ, بالکل درست ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا تصور ہمارے یہاں بڑھنا چاہیے, لیکن ریاست کے جو کام ہیں ریاست کو بھی کرنے چاہیے. میں ایک مثال دوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں, ظاہری حیات طیبہ میں جو لوگ شادی کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ریاست اس کو اون کرتی تھی. آپ دیکھیں نا, پھر اس کے بعد بیت المال کا تصور ہمارے سامنے آیا, دیگر مطلب جو ہے وہ اپنے چیریٹیز کے تصور سامنے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ایک ڈیسائسو پوزیشن میں ہمیں آنا پڑے گا. موجودہ دور, میرا اپنا ماننا یہ ہے, مے بی آئی ایم رانگ, آپ ذرا مجھے کریکٹ کیجیے گا, کہ معیشت کی طاقت کا دور ہے, میں مانتا ہی ہوں. اور مائٹ اس رائٹ کی جو پالیسی ہے وہ معیشت کے ہی مطلب یہ سمجھ لیجیے پاور سے چل رہی ہوتی ہے. جس ملک کے پاس معیشت مضبوط ہے, جس کے پاس پالیسیز مضبوط ہے, لوگ اسی کو ٹرو کرتے ہیں اور اسی کی پالیسیز ٹرو کی جاتی ہے, وہی دنیا میں کمان کرتا ہے. اور پھر وہ ڈو مور کہتا ہے, ہم کہتے ہیں یس سر. وہ کہتا ہے مزید کر کے دکھاؤ, ہم کہتے ہیں یس سر. احکامات کی ہمیں پیروی کرنی پڑتی ہے. آئی ایم ایف کو اٹھا لیں, آپ ایف ٹی ایف کی بات اس وقت کر رہے تھے, ورلڈ بینک کی آپ دیکھ لیجئے, آپ کی حدود اللہ کے اندر دخل اندازی کی جاتی ہے. صاحب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ شریعت کو معاذ اللہ آپ اس انداز سے, اس رخ سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اس رخ پہ آپ کو لے کے جانا ہے. بتائیے کیسے بہتر کریں گے معاملے کو؟ سر سب سے پہلی چیز تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ اپنی اکنامک پالیسیز میں سے ایموشنلزم اور ایڈ ہاکزم کو نکال دینا. درست. یعنی آپ کوئی بھی کام جو کہ میچور اور سوبر طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں ایموشنز اور فیلنگ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, پریگمیٹک کیلکولیشنز ہوتی ہیں. دوسرا ہم دیکھیں گے اپنے خطے کے ارد گرد کے باقی ممالک جو ہم جیسے ہیں یا کسی دور میں ہم جیسے تھے, انہوں نے ترقی کیسے کی. بڑا سمپل سا ان کا کیس اسٹڈی ہم فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا نظام چل رہا تھا. کیا انہوں نے یہی والا نظام اپنایا یا انہوں نے اپنے انڈیجینس ریسورسز کو پروڈیوس کیا, اپنی لیبر کو اسکل کیا, اپنی پاپولیشن کو ایز اے بوجھ نہیں بلکہ ایز اے ٹول استعمال کیا. جس طرح ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے, 50 کروڑ لوگوں کو انہوں نے اسکلڈ ورکر بنایا, اور وہ 50 کروڑ لوگ جو ان کے اوپر بوجھ تھے اور خط غربت سے نیچے تھے اور کرائم کو پرسسٹ کر رہے تھے, پرماننٹ پرپیچویٹ کر رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہی کو اسکلڈ ورکر بنا کے پوری دنیا کی اکانومی اپنے ملک میں جا کے لے گئے. آپ سنگاپور کو دیکھ لیں, ملیشیا کو بالکل ایسا ہی. اب آ جاتے ہیں, کیونکہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے, اس لیے میں نے ایگزامپل دی. اب آ جاتے ہیں کہ ہمیں فی الفور کیا کرنا چاہیے. سر اپنے ملک سے ایلیٹزم کے کلچر کو ختم کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کتوں کے کھانوں سے لے کے پرفیوموں سے لے کے بہت سی ایسی پروڈکٹ آتی ہیں جس پہ کروڑوں نہیں اربوں ڈالر بعض کا سالانہ طور پر ہم
امپورٹ کے خرچے میں لوگوں کو دے دیتے ہیں, باہر کے ملکوں کے دے دیتے ہیں, جس کے اوپر اگر آپ لگژری ٹیکس لگا دیں یا ان کی امپورٹ پہ بین کر دیں تو بہت سا زر مبادلہ جو باہر جاتا ہے ایکسچینج ریٹ کی صورت میں وہ ملک میں بچا رہے گا. اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے جو ڈالر کی قیمت ہے مستحکم رہے گی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینٹین ہو جائے گا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز سر, اشرافیہ پھڑپھڑانے لگ جائے گی آپ کی اس بات سے. جو مراد یافتہ ہمارے ملک میں تو سارے معاملات اشرافیہ کرتی ہے, لیکن سر اگر آپ تاریخ پڑھیں نا, انسانی تاریخ پڑھیں, تو اشرافیہ کا جو رول ہوتا ہے نا وہ صرف کمائی کرنے کا ہے, جو برداشت کرنا ہے اور جو مشکل وقت سے گزرنا ہے وہ عوام ہی گزرتی ہے. اچھا, تیسری بات جو آپ بتا رہے تھے. تیسری بات سر یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر تھوڑا سا سسٹم کو ریوائیو کرنا پڑے گا. ایک تو بیوروکریٹک فارملزم اور کرپشن کو دور کرنا پڑے گا, اور دوسری امپورٹنٹ چیز جو پارلیمنٹ جس کام کے لیے بنی ہے, کا جو کام ہے اس سے وہ کام کروانا ہوگا. ہمیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس لگانا ہوگا, ہمیں ویلتھ ٹیکس لگانا ہوگا, غریبوں کے اوپر جنرل سیلز ٹیکس اور باقی سارے معاملات جو ہم کرتے ہیں, اس سے ہم لانگ ٹرم غریبوں کا جتنا بھی خون نچوڑ لیں, معیشت کو جتنا آرٹیفیشل طریقے سے جس کو کہتے ہیں ایڈجسٹ کر لیں, یا جو باہر سے ہمارے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اس کو جس طرح مرضی ایڈجسٹ کر لیں, لیکن ملک کے اکنامک ایشوز کا حل نہیں ہوگا. اور چوتھی بات, خدارہ اپنے ملک کے بڑے ادارے اور سینسٹیو ادارے جس میں اکانومی کا ادارہ ہوتا ہے, یہاں پر ہمارے ملک میں بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, جنہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کی نوکری نہیں کی. خدارہ ان سے مشورہ لیں, ان کو جاب پہ رکھیں, ان کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو ایڈوائزر بنائیں. دیکھیں جب ایک شخص جو آلریڈی IMF ورلڈ بینک یا کسی باہر کی تنظیم سے یا تنخواہ لے رہا ہے یا اس کے مفادات وہاں سے جڑے ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا بہتر کرے گا. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. اور سر آخر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا, دیکھیے کسی بھی ملک کی سیکیورٹی نہ ہی اس کی آرمامنٹ سے ہوتی ہے, نہ اس کے نیوکلیئر ویپن سے ہوتی ہے, اس کے عوام کے اعتماد سے ہوتی ہے. اگر ہم اپنی عوام کو پیس دیں گے تو انٹرنل انسیکیورٹی ہو جائے گی, پھر باہر دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے. آئیے جناب کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. آمدنی میں اضافے کا وظیفہ. آمدنی میں اضافے اور برکت کے لیے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62 اول و آخر درود پاک کے ساتھ 313 بار پڑھیں, انشاءاللہ آمدنی میں اضافہ ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ اے بندگان خدا, اپنے تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ رکھو. بالکل ریلیونٹ بات ہے, اپنے تمام کاموں میں اللہ پر بھروسہ رکھو, کیونکہ جو شخص صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. اللہم صلی